ابھی چند روز پہلے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹر دیکھنے کا اتفاق ہوا اور وہ پوسٹر پیپلز پارٹی کی طرف سے تھا، جس میں ان کے کسی ایک جلسے کی خبر تھی۔ بلاول بھٹو زرداری اس جلسے میں جا رہے تھے، تو اس پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ نعرہ لگا ہوا تھا، سوشلزم کو لانا ہے، پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے۔ اب یہ سن کے مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی اور ہنسی بھی آئی کہ پیپلز پارٹی نے کب سے سوشلزم کو اپنانا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ان کے کسی جیالے کے ذہن کی اختراع تھی یا پھر جو اوپر کے عادت ہے ان کا ایک سوچا سمجھا ایک ٹیکٹک تھا کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ لوگ کس طرح سے سوشلزم کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں سوشلزم کا نام بھٹو صاحب نے شروع تو کیا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سوشلزم کا نام بھٹو صاحب کے زمانے میں مقبول ہوا تھا اور انہوں نے سوشلزم کے نام پہ سیاست شروع کی تھی اور ان کی جو بڑی تحریک تھی وہ اسی بنیاد پہ بڑی ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی تو اب وڈیروں کی، بڑے بڑے جاگیرداروں، سرمایہ داروں کی جماعت ہے، ان کا سوشلزم سے کیا لینا دینا کہ اتنے دہائیوں کے بعد، اتنے سالوں کے بعد پاکستان کی سیاست میں اگر کسی نے سوشلزم کو دوبارہ سے ریوائیو کیا ہے، سوشلزم کا نام معتبر بنایا ہے، سوشلسٹ ہونے پہ فخر کرنا سکھایا ہے، تو وہ چیئرمین برابری پارٹی جواد احمد کی شخصیت ہے۔ جواد صاحب نے ایک ایسے وقت میں اس نعرے کو اپنایا جب اس ملک میں سب لوگ اس سے خوفزدہ تھے، مطلب یہ کہ کئی دہائیوں سے سوشلزم کا نام بدنام کیا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ یہ تو لادین نظریہ ہے، اس کا تو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ تو مذہب کے خلاف ہے، اور سیاستدان تو آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کے ذہن سے سوشلزم کا نام ہی مٹانا چاہتے تھے، بلکہ اب بھی چاہتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں جواد صاحب نے نہ صرف کہ سوشلزم کا نعرہ لگایا، اس کی وضاحت کی، بلکہ یہ اعلان کیا کہ برابری پارٹی ایک سوشلسٹ پارٹی ہے اور پاکستان میں سوشلزم لاگو کرنا چاہتی ہے۔ اور انہوں نے بجائے اشاروں کنایوں میں بات کرنے کی، بجائے اس کے کہ وہ غیر واضح مبہم الفاظ استعمال کریں، انہوں نے بہت کلیئرٹی سے بتایا کہ سوشلزم کیا ہوتا ہے، پاکستان کے لیے کیا ضروری ہے، پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے، اور یہ کہ پاکستان کی ترقی پسندی، روشن خیالی اور خوشحالی کا راز جو ہے وہ سوشلزم کا راستہ اپنانے میں ہے۔ یہ راستہ اپنانے سے انہوں نے بہت بڑا ایک پرسنل اور پولیٹیکل جو ان کی زندگی ہے اس پہ رسک لیا، ان کو اس سے سیاسی نقصان بھی ہو سکتا ہے، ذاتی نقصان بھی ہو سکتا ہے، آگے چل کر بہت سی مشکلات کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ راستہ اپنایا ہے۔ اور یہی چیز ہے جو کہ ایک لیڈر کو ایک عام سیاستدان سے الگ کرتی ہے، اس کو منفرد بناتی ہے، کیونکہ عام سیاستدان تو لوگوں کے جو رویے ہوتے ہیں، رجحانات ہوتے ہیں، ان کی پسند ناپسند ہوتی ہے، اسی کو وہ لے کے چلتے ہیں، اسی پہ وہ اپنے بیانیے بناتے ہیں، اسی پہ وہ نعرے اپنے بنواتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ان کو مقبولیت کی لالچ ہوتی ہے۔ تو لیڈر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عوامی رائے میں بہہ جانے کے بجائے وہ ان کو صحیح راستہ دکھائے، ان کے اگر غلط رویے ہیں ان کو درست کرے، ان کو نئے نظریات دے، ان کو نئے خیالات دے، نئی سوچ دے، نیا راستہ دکھائے، اور ان کی رائے جہاں جہاں غلط ہے اس کو وہ صحیح راستے پہ لے کے آئے، ان کو سیاسی شعور دے، ان کو نظام کے بارے میں بتائے، ان کو نظریے کے بارے میں بتائے، ان کو ایک گائیڈ کرے کہ ان کی آئندہ سیاسی زندگی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہوگی۔ تو جواد صاحب نے صرف ایک پارٹی نہیں بنائی، انہوں نے پاکستان کی سیاست کا رخ موڑ دیا ہے، ایک نئی بحث شروع کر دی ہے۔ انہوں نے تو ایسے ایسے ایشوز پہ بات کی ہے جہاں لوگوں کے جاتے ہوئے پر جلتے ہیں۔ سوشلزم تو صرف ایک بات ہے، ان کی جو ایک بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک عام انسان کو معیشت اور سیاست کا محور بنا دیا ہے۔ اس وقت ایک فیشن بن چکا ہے کہ لوگ عام انسان کی بات کرتے ہیں، معیشت کی جو اس میں جو خرابیاں ہیں اس کی بات کرتے ہیں، عام لوگوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں، ورنہ پہلے کون ان کا ذکر کرتا تھا۔ پاکستان میں بہت سے لیفٹ کے گروپس ہیں، پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں، اور ہم ان سب کی جو خدمات ہیں سوشلزم کے لیے، جو ان کی جد و جہد ہے، جو ان کی قربانیاں ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، ایکنالج کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ یہ سوشلزم کا نام عام لوگوں کی زبان پر نہیں لے کے آ سکے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن جو ایک بڑی وجہ ہے وہ جواد احمد صاحب کی اپنی شخصیت ہے۔ تو جواد احمد صاحب کی جو عوام میں ایک پہچان ہے، جو ایک شناخت ہے، وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے، ان کو کروڑوں لوگ جانتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کو پسند
پسند کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ پارٹی کو بھی ہو رہا ہے۔ تو جب وہ بات کرتے ہیں سوشلزم کی تو لوگ دھیان بھی دیتے ہیں، اور مین اسٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو یا باقی لوگ ہوں، وہ سوشلزم سے چاہے کتنا ہی ڈرتے ہوں، کتنا ہی گھبراتے ہوں، چاہے وہ اس کی بات بھی نہ کرنا چاہتے ہوں، لیکن جواد صاحب جب بات کرتے ہیں تو ایک حد تک میڈیا بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو جگہ دے، وہ ان کو اسپیس دے کہ وہ اپنی بات کر سکے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اگر جواد صاحب چاہتے تو وہ اس شناخت کو، اس مشہوری کو، اس شہرت کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنی شہرت مزید بڑھانے کے لیے، اپنی دولت مزید بڑھانے کے لیے بہت آسانی سے استعمال کر سکتے تھے۔ آپ کے سامنے وہ تو چوٹی کے گلوکاروں میں اور آرٹسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن وہ کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی جو ان کا ایک سوشل کیپٹل تھا اس کو انہوں نے استعمال کیا عام لوگوں کی بہتری کے لیے، عام لوگوں کی خوشحالی کے لیے۔ انہوں نے اپنا سارا کچھ جو تھا یہ قربان کر دیا، آپ سمجھ لیں داؤ پہ لگا دیا ہے۔ اب یہ تو وقت بتائے گا کہ برابری پارٹی کو الیکٹورل پالیٹکس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے الگ ڈائنامکس ہوتے ہیں، لیکن بہت سی کامیابیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ووٹوں سے پہلے ہی مل جاتی ہیں، اور یہ ہی برابری پارٹی کی اور جواد صاحب کی ایک کامیابی ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست کا رخ موڑ دیا ہے۔ تو جواد احمد صاحب کی ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے سوشلزم جو کہ ایک شجر ممنوعہ سمجھا جاتا تھا اس کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کیا پاکستان کی پالیٹکس میں، اور اس پہ ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے۔ کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں، کچھ اس کے خلاف ہیں، بہرحال یہ نظریہ اب مین اسٹریم پالیٹکس کا حصہ بن چکا ہے۔ جواد صاحب نے جو راستہ چنا ہے وہ بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے، کانٹے ہی کانٹے ہیں، اور آگے جا کے شاید ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اس سب سے ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ برابری پارٹی کے چیئرمین جواد احمد صاحب ایک دلیر، باہمت سیاستدان ہیں، لیڈر ہیں، جو کہ بالکل خلوص دل سے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک سچا اور کھرا انسان ہے، اور اگر پاکستان کے لوگوں نے ان کی بات نہ سنی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی بدقسمتی ہوگی پاکستان کے لیے۔